الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفرائض أو بعد الفريضة أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل قدر بزرگان محترم، نوجوان بھائیوں اور دوستوں، اسلام وہ واحد مذہب ہے جو کہ ایک انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں ایسی جامع اور بہترین رہنمائی کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی کلچر اور دنیا کی کوئی کتاب اور دنیا کی کوئی قوم ایسا جامع نظام نہیں پیش کر سکا اور نہیں پیش کر سکتا ہے. اسلام نے انسان کی زندگی کے ہر شعبے کے متعلق جامع ترین ہدایات فراہم کی ہیں. اسلام نے جس طرح نماز کو عبادت قرار دیا، اسی طرح اسلام نے انسان کی جو ضرورت ہے نکاح کو بھی اسلام نے عبادت قرار دیا ہے. اسلام نے جس طرح زکوٰۃ کو عبادت قرار دیا ہے، اسی طرح اسلام نے طلب معاش، حلال روزی کمانا، جائز طریقے پر اپنے اقتصادی نظام کو بہتر بنانا، جائز طریقے پر اپنی معیشت کو مستحکم کرنا، جائز طریقے پر فائنینشلی اپنے آپ کو مضبوط کرنا، اسلام نے نہ صرف یہ کہ اس کو جائز قرار دیا ہے بلکہ اسلام نے زور دیا ہے. اسلام نے بار بار مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اسی طرح لَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنے حصے کو مت بھولو. اسی طرح اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اسی طرح کُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، پاکیزہ روزی کھاؤ، حلال طریقے پر کماؤ، حلال روزی کھاؤ. جس طرح وقت کے پیغمبروں سے مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اسی طرح اہل ایمان سے مخاطب ہو کر قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. قرآن کریم نے متعدد مقامات پر حلال روزی کمانے کے سلسلے میں اور اپنی معیشت کو مستحکم بنانے کے سلسلے میں زور دیا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام صرف نماز اور روزہ، زکوٰۃ اور حج کی تعلیم دیتا ہو، اسلام صرف مسلمانوں کو مسجد کے حد تک محدود کرتا ہو، اسلام صرف مسلمانوں کو جنگل و بیابان میں نکل جانے کی تعلیم دیتا ہو، اسلام صرف اللہ اللہ کہہ کر ایک جگہ آدمی منجمد ہو جائے اور اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے،
اس بات کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا، نہ ہی اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، نہ ہی اسلام اس بات کا میسج دیتا ہے کہ کوئی عبادت میں تو آگے بڑھ جائے، نماز کا عادی بن جائے، مسجد میں لگا رہے یا لگاتار روزہ رکھے یا پھر حج کرے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت بھی خوب کرے، لیکن حلال روزی کے سلسلے میں فکر نہ کرے، بلکہ اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے یا پھر حرام راستوں سے ناجائز مال کو حاصل کرنے کی کوشش اور فکر کرے، سود کے راستوں سے مال کو حاصل کرے۔ اسلام نے ان سارے طریقوں کو حرام قرار دیا ہے، باطل قرار دیا ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں سے بارہا یوں کہا ہے کہ فائنینشیلی اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنی جڑوں کو مستحکم کریں، اپنے گھرانوں سے غربت کو دور کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مال کے پیچھے پڑھ کر آدمی اپنی آخرت سے غافل ہو جائے اور دنیا کو اپنا مقصود، دنیا کی زندگی میں اپنا مقصود صرف دنیا کو بنا لے اور مال کو بنا لے۔ اسلام نے ایسی تعلیم ہرگز نہیں دی ہے، لیکن اسلام نے انسان کی معیشت سے بے فکری کا اظہار بھی نہیں کیا ہے۔ زور دیا ہے اسلام نے حلال طریقے پر کماؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرائض کے بعد حلال طریقے پر روزی کمانا، معاش کو کمانا، مال کو حاصل کرنا فرض ہے فرمایا۔ نماز کے بعد، زکوٰۃ کے بعد، حج کے بعد، یا یوں سمجھیے کہ جو اسلام کے بیسکس پلرز ہیں، بیسیکلی جس کی تعلیم اسلام نے دی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان فرائض میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر آدمی پریکٹیکلی اپنے آپ کو مومن بنائے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ یہ 5 وہ ستون ہیں اسلام کے کہ جن کی حفاظت کرنا اور جن کو اپنی زندگی میں لانا اور عملی طور پر لانا ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ وہ سچا مومن ہو نہیں سکتا جس کی زندگی میں نماز نہ پائی جاتی ہو۔ وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا کہ جو مال تو رکھتا ہو لیکن حج ادا نہیں کر رہا ہو۔ وہ سچا مومن ہو نہیں سکتا جو کہ مال رکھتا ہو لیکن زکوٰۃ ادا نہ کر رہا ہو۔ وہ سچا مومن ہو نہیں سکتا جو اپنی آخرت سے غافل ہو گیا ہو۔ وہ سچا مومن ہو نہیں سکتا جو کہ دنیا 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 کہہ کر اپنی آخرت کو بھول بیٹھا ہو۔ نہ حلال کی فکر ہے، نہ حلال اور حرام میں تمیز باقی رہ گئی ہے، جو ملا وہ ہڑپ رہا ہے اور کھا رہا ہے۔ وہ سچا مومن ہرگز اللہ کی بارگاہ میں ہو نہیں سکتا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اسلام نے جائز طریقے پر مال کو حاصل کرنے کے سلسلے میں خوب ترغیب دی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان مبارک کہ جو کہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ فرائض کے بعد مال کو جائز طریقے پر حاصل کرنا یا معاش کو جائز طریقے پر حاصل کرنا فرض ہے فرمایا، فرض۔ سینکڑوں مواقع ایسے آتے ہیں کہ زندگی میں انسان کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ معیشت اگر مستحکم نہ ہو اور فائنینشیلی اگر آدمی مضبوط نہ ہو تو پھر سینکڑوں برائیوں میں پڑنے کا اندیشہ اور خطرہ ہوتا ہے۔ انسان کے پاس اگر مال نہ ہو، انسان دستے سوال دراز کرتا ہے، انسان بھیک مانگتا ہے۔ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا اور یہاں تک فرمایا کہ من سأل الناس تکثرا فإنما يسأل جمرا۔ اسلام نے بھیک مانگنے کی اتنی سخت ممانعت کی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بھیک مانگتا ہے اور صرف مال بڑھانے کی نیت سے، اور یعنی
یوں سمجھیے کہ وہ ایک ایسا پروفیشنل بھکاری اور فقیر بن گیا ہے کہ صبح اور شام صرف لوگوں سے مانگتے پھرنا اور اس کے ذریعے سے مال حاصل کرنا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ قیامت میں جب آئے گا تو آگ کے انگارے اس کے ساتھ ہوں گے۔ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، وہ مال نہیں مانگ رہا ہے بلکہ وہ تو آگ کے انگارے مانگ رہا ہے۔ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ، فرمایا اس کے چہرے پر قیامت میں گوشت کا ذرہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مقدس نے بار بار اپنے متبعین کو یعنی مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے، یہ میسیج دیا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو ان فرامین قرآن مقدس کے ان ارشادات اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کو اگر اکجا کیا جائے اور جمع کیا جائے، پھر اس کے بعد سلف صالحین کا اگر کی زندگیوں کا جائزہ لیا جائے، تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جو صف اول کے صحابہ اکرام شمار کیے جاتے ہیں، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بہترین آپ نے تجارت کی ہے، اپنے ایمان اور پھر اپنے اعمال کی حفاظت کرتے ہوئے، اور اسلام کو جب جب مال کی ضرورت پڑی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صف اول کے وہ نمبر 1 صحابی رسول ہے جنہوں نے اپنا سارا مال اسلام کے لیے قربان کیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لا کر ڈال دیا۔ اے نبی جی، آپ جتنا چاہیں اور جیسے چاہیں جہاں چاہیں اس پورے مال کو لگا دیجیے، یہ مال اب ابو بکر کا نہیں، یہ مال اللہ کے رسول کا ہے، فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہترین تاجر رہے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بہترین تاجر رہے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایسے تاجر گزرے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوے کے موقع پر اعلان فرمایا، صحابہ کا مجمع جمع تھا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز لگائی کہ بھئی اللہ کے راستے میں جانا ہے، اور اللہ کے راستے میں جا کر دور کا سفر ہے، اور پھر مجاہدین اسلام بھی جا رہے ہیں اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی علو کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے غریب اور پھر یعنی معمولی قسم کے فائنینشلی کمزور صحابہ جانے والے ہیں۔ اے لوگو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے مال کے ذریعے سے مدد کیا کرو۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھ کر ٹھہر گئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں یوں عرض کیا، یا رسول اللہ، عثمان کی طرف سے 100 اونٹ مکمل سامان کے ساتھ میں اللہ کے لیے قربان کرتا ہے۔ 100 اونٹ انہوں نے عطا کیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری دفعہ پھر اعلان فرمایا، فوراً عثمان غنی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور یوں عرض کیا، یا رسول اللہ، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں عثمان دے گا۔ پھر تیسری دفعہ اعلان ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس اعلان پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 300 اونٹ کا مزید اعلان کیا۔ میرے عزیز دوستو، اور ساتھ ساتھ میں کئی 100 گھوڑوں کو انہوں نے عنایت فرمایا۔ اتنا سب کچھ جب انہوں نے عطا فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بے شمار دعائیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حق میں فرمائی۔ عزیزان گرامی، آپ غور کریں کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو کہ انسان کی زندگی کی تمام ضرورتوں کو سمجھتا ہے، انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں رہبری کرتا ہے۔ جو مسلمان صحیح معنی میں اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور اسلام کے دائرے کے مطابق اور اسلام کے جائز حدود کے اندر رہ کر اگر کوئی مسلمان تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اور پھر سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ جو کوئی اپنے مال کو بڑھانے کے لیے اور اللہ کے دین کی
کی سربلندی کے لیے محنت کرتا ہے اور اپنے جائز طریقے پر رات اور دن اپنے بزنس کی سرگرمیوں میں لگا رہتا ہے، فرائض کو بھی ادا کر رہا ہے اور پھر اللہ کے دین کی فکروں میں لگا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے سچے تاجر کے لیے وہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سچا اور امانت دار تاجر، سچا اور امانت دار بزنس مین کل قیامت میں جب حاضر ہوگا تو نبیوں کی صفوں میں اسے جگہ عطا کی جائے گی، صدیقین اور شہداء کے ساتھ میں اور کھڑا ہوگا۔ فرمایا کیا بلند مقام اور مرتبہ مل رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ حلال طریقے پر، جائز طریقے پر، امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، وعدہ وفائی کے ساتھ اور مکمل دیانت داری کے ساتھ میں بزنس کرنا کوئی معمولی کام نہیں۔ لیکن جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، جس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اور اللہ رب العزت سے تعلق کے لیے وہ زندگی گزارے گا اور حرام لقموں کی نحوست سے اور اس کے انجام بد سے جو بندہ باخبر ہوگا، تو ایسا بندہ قدم قدم پر پھونک پھونک کر آگے بڑھے گا کہ کہیں مشکوک غذا یا حرام غذا یا مشتبہ لقمہ میرے پیٹ میں نہ چلا جائے، کہیں میری عبادتوں کو تھکار نہ دیا جائے اور میری دعائیں بارگاہ عزتی سے مردود نہ ہو جائے۔ ایک متقی انسان ہمیشہ ڈرے گا اور اللہ رب العزت کے سامنے دست بدعا رہے گا کہ اے اللہ حلال روزی عطا فرما، حرام سے میری حفاظت فرما۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کا اگر جائزہ لے کر موجودہ معاشرے کا جائزہ لیا جائے اور آج ہمارے مسلم معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو بڑے افسوس کے ساتھ یوں کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر سے بزنس کا شوق ختم ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ٹوٹلی مسلمان بزنس کو چھوڑ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ مارکیٹ میں مسلمان پائے جاتے ہیں اور جنہیں دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن آپ خود غور کریں، آپ حضرات جائزہ لیں کہ ایک مارکیٹ میں اگر چلے جائیں، کپڑوں کی مارکیٹ میں چلے جائیں، وہاں کتنے دکان اور کتنے شاپس اور کتنے شو رومز مسلمانوں کے نظر آئیں گے۔ ڈرائی فروٹس کی مارکیٹ میں چلے جائیں، کتنے شاپس اور کتنے شو رومز مسلمانوں کے نظر آئیں گے۔ شو اگر خریدنے چلے جائیں، کتنے شاپس مسلمانوں کے نظر آئیں گے۔ سپر مارکیٹس، بڑے بڑے مالدار یہاں بیٹھے ہیں اور اللہ نے جنہیں خوب نوازا ہے، لیکن میرے عزیزو ذرا غور کریں کتنے سپر مارکیٹس ہمارے حیدرآباد میں مسلمانوں کے پائے جاتے ہیں، کتنے ڈیریز مسلمانوں کے پائے جاتے ہیں، کتنا ٹاپ لیول کے جو بزنسز ہیں۔ یہاں کئی اسٹوڈنٹس MBA کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھئی کون سی فیلڈ میں بزنس کے مواقع آج کی اس دنیا میں موجود ہیں، مجھ سے اچھا وہ جانتے ہیں۔ لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کئی MBA کیے ہوئے نوجوان جابز کر رہے ہیں اور 20-20 ہزار میں اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، لیکن خدارا آپ نے جو صلاحیتیں پیدا کی ہے، آپ نے MBA جاب کرنے کے لیے کیا ہے، آپ نے MBA جاب کرنے کے لیے کیا ہے۔ آپ اپنے بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، معمولی رقم کے ذریعے سے 5-10 ہزار کے ذریعے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ قرض کا بوجھ اپنے سر پہ لے لیں، میں یہ نہیں کہتا اور ہرگز نہیں کہوں گا، اور پھر جس کو اسلام نے حرام کیا ہو میں ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ سود لے کر یا بینک سے لون لے کر آپ اس بزنس کیا کریں، ہرگز نہیں۔ لیکن میرے عزیزو آپ بالکل ابتدا سے بگننگ آپ سٹارٹ کریے، بالکل آغاز سے آپ شروع تو کریے، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کووڈ-19 کے نتیجے میں اور اسی طرح لاک ڈاؤن وغیرہ کے ماحول کے بعد حیدرآباد کا پورا شہر طوفان کی زد میں آ گیا تھا اور ایک ایسا قہر خداوندی تمام حیدرآبادیوں کو اپنے لپیٹ میں لے چکا تھا کہ کئی گھرانوں میں آج تک کیچڑ باقی رہ گیا ہے اور کئی محلوں میں ابھی تک مکمل طور پر صفائی نہیں ہوئی ہے، اور کئی گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں کا مکمل سامان آج تک
تباہی کے دہانے پڑا ہوا ہے، اور کئی وہ بیوہ خواتین کہ جو اپنے معصوم بچوں کا پیٹ سلوائی کے ذریعے سے کپڑے سی کر اپنے معصوم بچوں کے لیے روزی کمایا کرتی تھی، آج ان کی مشینیں خراب پڑی ہوئی ہیں، آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، آج سے ہم یہ عہد کریں، اور میں ان غریب طبقے کے ہمارے بھائیوں سے کہتا ہوں اور ان غریب مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں، اللہ کے لیے یہ معمولی کام کرنا چھوڑیں۔ یقیناً وہ بھی ایک کام ہے اور جائز کام ہوگا، لیکن آپ آگے بڑھیے اور تجارت کریے۔ آج ہمارے شہر حیدرآباد میں اگر قدم رکھیں اور جہاں چلے جائیں ایک آٹو والے صاحب کا مکان نظر آئے، اس کے بعد 20-25 مکانات آٹو والے نظر آئیں گے۔ کیوں ایسے؟ ایک الیکٹریشن کا مکان نظر آئے تو ساتھ میں 8-10 مکان الیکٹریشن کے نظر آئیں گے۔ ایک اگر میرے عزیز دوستو اس طرح کا اگر ماحول اگر ہمارا بن جائے گا، فائنینشلی ہم مزید ویک ہوتے چلے جائیں گے، کمزور ہوتے جائیں گے۔ بزنس میں آئیں، حلال طریقے پر تجارت کریں اور حلال طریقے پر خوب کمائیں، اللہ رب العزت انشاءاللہ برکتوں کے دروازے کھولے گا۔ میں ہمارے شہر حیدرآباد کے ان بڑے تجار کو سلام کرتا ہوں، بالخصوص وہ احباب جو کہ اس یعنی طوفان کی زد میں آ کر سینکڑوں گھرانے جو تباہی کے زد میں آ گئے تھے، ان گھرانوں کی دہلیز تک اور ان کی چوکٹ تک پہنچ کر آپ نے جو کام انجام دیا ہے، یقیناً وہ بڑا ہی مستحسن اقدام رہا ہے۔ آج کے اس جمعہ میں میں ان تمام احباب کو، بالخصوص ہمارے شہر حیدرآباد کے ان نوجوانوں کو یا وہ فیملیز جو کہ پوری دنیا کے خطے میں جہاں چاہے امریکہ یا کینیڈا یا اور آسٹریلیا وغیرہ جہاں بھی ہو، سعودیہ میں ہو یا جہاں بھی ہو، حیدرآباد کے اس معصوم یعنی مظلوم مسلمانوں کی آواز جب ان کے کانوں تک پہنچی کہ آج فلڈ کے نتیجے میں، طوفان کے نتیجے میں یہاں کئی گھر تباہ ہو گئے، تو وہاں سے انہوں نے انسانیت کے درد کو اپنے دل میں محسوس کر کے ہزاروں نے، لاکھوں روپے انہوں نے فنڈ بھیجا ہے۔ ایک این جی او کو نہیں، ماشاءاللہ سینکڑوں این جی اوز چلتے ہیں اور سینکڑوں رفاہی کام کرنے والے کام میں لگے ہیں۔ اللہ انہیں بہترین بدلہ عطا کرے۔ میں حیدرآبادیوں کو سلام کرتا ہوں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی روزی روٹی میں خوب برکتوں سے نوازے، لیکن ان حالات میں انہوں نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، بہت لٹایا۔ اور اتنا ہی نہیں، تبلیغی جماعت کے وہ احباب جو اور وہ نوجوان جو کہ آگے بڑھ کر امت کے گھروں تک پہنچ کر، ان کی چوکھٹوں تک پہنچ کر، ان کے کچن تک پہنچ کر اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے کر صفائی کیا ہے، اور پھر وہ کام انہوں نے کیا ہے جو کہ اللہ نے وقت کے نبیوں سے ایک دور میں لیا تھا، صلحاء سے لیا تھا، وقت کے متبعین سے لیا تھا۔ اللہ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ ایک ایک گھر کو صاف نہیں کیا، ایک ایک گلی کو صاف کیا، اور پھر اپنوں کے نہیں غیروں کے مکانات کو پہنچ کر، اپنوں کے نہیں جانوروں کی ڈڈیوں کو انہوں نے صاف کیا۔ اللہ انہیں اس کا بہترین جزا عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ اور جمعیت العلماء ہند جو کہ ہندوستان کی بہترین رفاہی تنظیم ہے، انہوں نے بھی بہترین خدمات اور بے مثال خدمات پیش کی ہے۔ اسی طرح شہر حیدرآباد میں صفا بیت المال نے بھی بہترین خدمات کی اور کر رہی ہے۔ اللہ اس تنظیم کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور حیدرآباد کے وہ نامور قائد اکبر الدین اویسی صاحب، انہیں بھی ہم اس موقع پر ان کے حق میں بھی دعا گو ہیں، اللہ نے ان سے بھی بڑا کام لیا ہے، کئی بیواؤں کو انہوں نے راشن تقسیم کیا، اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تعمیر ملت اس موقع پر کام کر رہی ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے۔ ہیلپ فاؤنڈیشن جو کہ آج کام میں لگا ہوا ہے، اللہ انہیں بھی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے سیاست والوں کا فنڈ، ملت فنڈ، انہوں نے بھی بہترین کام کیا ہے۔ حیدرآباد زکات ٹرسٹ، انہوں نے بھی بہترین کام کیا اور کر رہے ہیں۔ اسی طرح سنی دعوت اسلامی کے احباب بھی آگے بڑھ بڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ اللہ ان تمام تنظیموں کو، اور میں اس موقع پر کہتا ہوں، اگر میں
اپنی کم علمی کی بنا پر کسی تنظیم کا نام نہ لے پایا ہوں تو میں معذرت خواہ ہوں اور ان کے حق میں دل سے دعا گو ہوں، لیکن تمام تر تنظیموں کی خدمت کا مقصد رضا الہی ہے، اللہ ضرور ان کی خدمت سے راضی ہوگا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ میں جناب ابو ایمن صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، وہ بھی رات اور دن اپنے اسٹاف کے ساتھ، اپنے نوجوانوں کے ساتھ، اپنے جوالا کے ساتھ میں نکل کر رات اور دن کیچڑ میں اور پھر رہ کر معمولی گلیوں میں گھس کر وہاں تک راشن پہنچایا اور ان کی ضرورتوں کو سمجھا۔ اللہ ان تمام تنظیموں کو سلامت رکھے، اللہ ملت کا یہ جذبہ ہمارے اندر باقی رکھے، اور اللہ تعالیٰ فائنانشلی مسلمانوں کو مضبوط ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔